افریقہ میں ایک مولانا صاحب رہتے تھے۔ کسی جگہ امامت کے لیے ان کی جگہ سیٹ ہوئی۔ پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ ان کی آواز اور قرت بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کی عزت و شہرت میں چار چاند لگنے میں وقت زیادہ نہیں لگے۔ ان کی پرہیزگاری، ان کے اخلاق و کردار اور ان کی خوبصورت آواز کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے علاقے میں مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کے پاس جانا اور ان سے بات کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد اس گاؤں میں امام صاحب کو کھانا کھلانے کی باری لگی۔ سسٹم یہ طے ہوا کہ ہر دن ایک آدمی کو امام صاحب کو کھانا کھلانا۔ باری باری گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ ہر انسان اپنی حیثیت پر انہیں خوب عزت سے نوازتا تھا اور جی بھر کے ان کی مہمان نوازی کرتا۔ ایک صاحب کے ہاں جب باری آئی امام صاحب کو کھانا کھلانے کی، تو انہوں نے اپنے گھر میں امام صاحب کے کھانے کی دعوت کی اور کھانے کا شاندار انتظام کیا۔ امام صاحب آئے، انہوں نے جی بھر کے کھانا کھلایا، لذیذ کھانے بنے تھے۔ امام صاحب کھانا کھا کر اس کے یہاں سے مسجد چلے گئے۔ جانے کے بعد صاحب خانہ یعنی گھر والے جو شخص تھے، ان کی بیوی کو یاد آیا کہ دسترخوان کے آس پاس میں نے کچھ پیسے رکھے تھے، وہ دیکھتی ہوں وہ پیسے وہاں پہ ہیں یا نہیں۔ اس عورت کے دیکھنے کے بعد اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں اس عورت نے پیسہ رکھا تھا وہاں پہ وہ پیسے نہیں تھے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھیے ہم لوگ امام صاحب کو کتنی عزت دیتے تھے، ان کے حوالے سے کتنا بہتر گمان رکھتے تھے۔ علاقے میں، پوری سوسائٹی میں، پوری بستی میں ان کی عزت ہے، ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک وقار ہے۔ امام صاحب نے چند روپیوں کے لیے اپنی نیت خراب کر لی اور اپنے وقار کو برباد کر لیا۔ اگر انہیں واقعی روپیوں کی، پیسوں کی ضرورت تھی تو انہیں مانگ کر لینا چاہیے تھا، اس طرح چوری کر کے نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اس واقعے کو کسی سے ذکر مت کرنا، اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کی عزت ہوتی ہے، کسی کا وقار ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب نے واقعی پیسہ چرایا ہے تو اس کے لیے وہ مجرم ہوں گے اور خدا کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے گزرتے گئے، تقریباً 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 1 سال کے بعد پھر اس گھر والے نے امام صاحب کی کھانے کی دعوت کی۔ امام صاحب نے دعوت خوشی خوشی سے قبول کر لیا اور متعینہ دن کے متعینہ وقت پر وہ ان کے یہاں کھانے پہ تشریف لے گئے۔ گھر والوں نے امام صاحب کے لیے اس بار پھر بہت شاندار کھانے کا انتظام کیا تھا۔ ان کی خوب عزت کی، خوب خاطرداری کی، بہت اچھی ضیافت کی۔ جب کھانے سے لوگ فارغ ہو گئے تو اس گھر کے مالک نے، اس گھر کے آدمی نے امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت پچھلے 1 سال کی بات ہے اور اس بات کو پوچھتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن پوچھ لیتا ہوں، پچھلی بار جب آپ میرے گھر پہ دعوت کے لیے آئے تھے، کھانا کھانے تشریف لائے تھے، تو دسترخوان کے آس پاس میری بیوی نے کہیں پہ کچھ روپے رکھے تھے۔ اتفاق دیکھیے کہ اس دن آپ کے علاوہ میرے گھر میں صرف ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ میری بیوی کا کہنا ہے کہ جب ہم کچن گئے کھانا تیار کرنے کے لیے، کھانا پروسنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، اسی درمیان شاید پیسہ غائب ہوا اور امام صاحب کے علاوہ اس دن گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے اگر پیسہ لیا تو کیوں لیا؟ آپ نے پیسہ کیوں چرایا؟ امام صاحب نے کہا ہاں پیسہ وہ میں نے لیا۔ جب یہ اندر کچن میں گئی تو پنکھا بہت تیز چل رہا تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں پیسہ اڑ کے باہر نہ چلا جائے، تو وہ پیسہ۔ اتنا کہنے کے بعد امام صاحب رونے لگ جاتے ہیں۔ گھر والا پوچھتا ہے کہ حضرت آپ رونے کیوں لگے، کس وجہ سے آپ روئے، آپ پوری بات بتائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال سے آپ لوگوں نے قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ پیسہ میں نے اٹھا کر اسی قرآن شریف میں رکھ دیا۔ اگر آپ پچھلے 1 سال سے اس قرآن کو ہاتھ لگاتے، کھولتے، تلاوت کرنے کے لیے نکالتے تو آپ کو وہ پیسہ وہاں پہ مل جاتا۔ بس اسی سوچ نے اور اسی خیال نے مجھ کو رلایا ہے۔ گھر والے بہت شرمندہ ہوئے اور امام صاحب سے معافی مانگی۔
ہمارا مذہب اسلام کتنا پاکیزہ اور مقدس ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرو، غلط گمان کرنے سے بچو۔ اگر لوگ غلط گمان کرنے سے پرہیز کریں تو ایسے حالات نہیں آئیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور مناسب لگے تو شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔